السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ صورتحال یہ ہے کہ ہفتے کے روز خان صاحب نے اعلان کر دیا جیل برو مہم کا۔ جیل بننے سے مراد ہے کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، جو پارٹی کے عاشق ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، وہ والنٹیئرلی جیل میں جائیں گے۔ وہ کہیں گے جی کہ ہم سمجھ لیں کسی آپ جب اس نظام سے آپ تھک گئے ہیں، آپ اس نظام سے سمجھ لیں کہ لڑ رہے ہیں، احتجاج کا یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم جیل بھرو۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان ہندوستان کی جو تاریخ ہے، جو سیاسی تاریخ ہے، اس میں اس طرح کی تحریکیں چلتی رہی ہیں۔ مگر اس کا سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے سیکرٹ کیا ہے، وہ راز کیا ہے، وہ کیا وجہ ہے جس سے خان یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوا ہے۔ یہ ہے آج اس ویلاگ کا موضوع، اور اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں کہ خان صاحب نے کیا سیکھا ہے، کون سی ایسی تبدیلی ہے جس سے خان اس سطح پہ چلا گیا۔ تو جناب کہانی یہ ہے کہ اگر آپ 10 مہینے پاکستان کی تاریخ کے جو تازہ ترین تاریخ ہے اس میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے 75 سال ایک طرف جو پولیٹیکل سٹرگل ہے، جو احتجاج کی سٹرگل ہے، جو ریاستی اداروں سے کہہ لیں، آپ اس نظام سے کہہ لیں، سیاسی نظام کے خلاف کھڑے ہونے کی سٹرگل ہے، وہ خان کی اس کے قریب کوئی نہیں جاتا۔ آپ 10 مہینے میں دیکھیں 80 سے 100 کے قریب پاکستان بھر میں جلسے ہیں، اور جو کامیاب جلسے ہیں، جو بڑے جلسے ہیں، یہ اس تھوڑے 10 مہینے کی میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، جب مارچ میں تحریک کام شروع ہوا اور اپریل میں حکومت ختم ہوئی۔ میں وہاں سے اب تک کی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ 2 آپ نے لانگ مارچ کی ہیں، 2 لانگ مارچ کی ہیں، 80 سے 90 آپ نے بڑے جلسے کی ہیں، اور یہ بھی پاکستان تحریک کا واحد ٹائم ہوگا کہ 125 لوگوں نے استعفے دیے۔ جناب خان صاحب نے جو ہی عدم اعتماد ان کے خلاف قبول، انہوں نے فوراً کہا جناب اسی تے استعفے دینے نے، اسی تے نظام میں نہیں رہنا، یہ رجیم چینج ہے، یہ غیر ملکی ہیں، یہ اس کے پیچھے امریکہ ہے، اس کے پیچھے فلاں ہے، اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ غیر اخلاقی ہے، یہ غیر سیاسی ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کو ڈاکہ، لہٰذا 125۔ اب ان استعفوں سے آپ چلیں، اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ کہ یہاں پہ کسی بھی حکمران نے، کسی بھی سیاستدان نے 2 اپنی اسمبلیاں توڑی ہوں۔ تو میں حیران رہ گیا کہ 2 اسمبلی آپ نے توڑ دی، 125 ایم این اے آپ کے تھے، آپ نے ان کا بھی استعفیٰ دلوا دیا، آپ نے جناب ایک 70 سال سے زیادہ آپ کی عمر، اور آپ نے 80-90 جلسے کیے ہوں، ایک آندھی کی طرح کی ہے، 2 آپ نے لانگ مارچ کی ہوئے، اور حد نظر جو چیز سمجھ آئی ہے خان کو، وہ یہ سمجھ آئی کہ پاجی ہے نظام جڑا نا یہ بے اثر ہے۔ جو سب سے خوفناک بات جو سامنے ثابت ہو گیا وہ یہ ہو گیا کہ یہ آپ کی سویڈن ناروے نہیں ہے کہ آپ کسی سے آرگو کریں، آپ کسی کو بات سمجھائیں کہ لوگ میرے ساتھ ہیں، میں بڑا مقبول ہوں، میں بڑا پاپولر ہوں، دیکھیں میرے الیکشن کرا دیں۔ 10 مہینے سے خان کا ایک ہی مطالبہ ہے، اور وہ 10 کروڑ دفعہ ایک ہی بات ہر فورم پہ کہہ چکا ہے کہ یہ جمہوریت ہے، جمہوریت میں آپ الیکشن کرائیں، جس کا حق بنتا ہے وہ جیتے، وہ پاکستان کو رول کرے، لوگ اس پہ تنقید کریں نہ کریں۔ آپ جو اصل حکومت، یہ عمران خان کا نقطہ نظر ہے، آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، مگر میں ثابت کرنا یہ چاہ رہا ہوں جو خان کو جو سیکرٹ کی بات سمجھ آئی ہے کہ وہ سمجھ آئیے کہ پاکستان کا جو ڈھانچہ ہے، پاکستان کا جو اصل نظام ہے، جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں، خان میرے حساب سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ خان نے سارے فارمولے لگا لیے جو میں نے آپ کو سارے بتائے، اور سارے فارمولے الٹیمیٹلی ہاں وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ تو میں نے ایک اسپیکٹ بتایا تھا، جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ بھی بڑا ہی تکلیف دہ ہے خان کے لیے۔ میں خان کے پی ٹی اے کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں۔ شہباز گل کی گرفتاری آپ کے سامنے ہے، سواتی کی گرفتاری آپ کے سامنے ہے، اور کیا اس کے پیچھے کہانی ہے، کیا اس کے پیچھے تشدد ہے، رونا دھونا ہے، میڈیا کا اثر و رسوخ، پھر ریسنٹلی شیخ رشید پہ آ جاتے ہیں، پھر اپنا فواد چودھری صاحب آ جاتے ہیں، پھر اپنے حالت تو اب یہ ہوگی کہ فواد چودھری کو اگر ضمانت ملی ہے تو آج جناب پتہ لگا کہ انہوں نے شراب بھی پی تھی، اب ان کی ایک وہ جو ٹیسٹ ہوا تھا اس سے شراب نوشی بھی ان پہ ثابت ہوگی، اور اس کا بھی مقدمہ ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 10 مہینے کی مسلسل سٹرگل، مسلسل اپوزیشن، آپ اس کو کسی بھی اینگل سے لے سکتے ہیں، اس کے باوجود خان اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ یہ نظام ٹس سے مس نہیں ہوا، اور خان اب اپنی اس کو آخری جنگ سمجھ کے یہ جیل برو تحریک میں چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میری رائے میں کہ خان
کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ڈیسپریٹ ہے، وہ مایوس ہے، مگر ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہاں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نظام ایج نہیں چلنا. اس طرح نہیں ہونا کہ میں پریس کانفرنس کرتا رہوں. تو میں کہاں سے شروع ہوا، میں نے پہلے یہ پریشر ڈالا کہ میں جلسے کرتا ہوں، جلسے اتنے کامیاب ہوئے، خان نے کہا یار یہ ڈر جائیں گے، یہ نظام کو بھی سوچی پڑ جائے گا، یار یہ پاپولر آدمی ہے، چلو اس کی بات مان لیتے ہیں. پھر اس نے کہا میں استعفے دینے لگا ہوں، پھر لوگوں نے اس کی کوئی لفٹ نہیں کرائی. پھر اس نے جناب اپنا الٹیمیٹ بم چلا دیا، 2 اسمبلیاں توڑ دی. پھر نظام وہیں کا وہیں ہے. 20 دن ہو گئے اس کو اسمبلی توڑے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. دونوں گورنر پنجاب اور گورنر KP کے دونوں نے کہا کہ ہم کس طرح تاریخ دیں. حالانکہ ان سے مانگی گئی کہ 90 دن میں آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. اور اس ملک کے جو ٹاپ جو آئینی ماہرین ہیں وہ ٹی وی پہ آگے میس میڈیا پہ آ کے بتا چکے ہیں کہ جناب جو بندہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے گا، جو ادارہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے گا، وہ پاکستان کا آئین توڑے گا. اور آئین توڑنے سے مراد ہے غداری. آپ پہ آرٹیکل 6 لگے گا جس کی سزائے موت ہے. لو تسی لا لو آرٹیکل 6. 22 دن ہو گئے ابھی تک پتہ نہیں الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے، کہ جو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو 20 دن تو آپ کے بھی ضائع ہو چکے ہیں. اب یہ ہائی کورٹ والے تو یہاں تک چلے گئے، انہوں نے کہا جی تاریخ دو نہیں دسی، اسی تاریخ دے دیں گے. تو سارا پوائنٹ جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو ایک میسیج بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ جس طرح کا پولیٹیکل کلچر ہے، یہاں کا جس طرح نظام ہے، یہاں کے جس طرح ادارے ہیں، یہاں کے جو حکمران ہیں اور ان کے اپنے بھائی یعنی کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جو اس وقت حکومت ہے، وہ اس طرح میٹھی میٹھی باتوں سے، پریس کانفرنسوں سے کہ آپ کے ریزائن سے کوئی فرق نہیں پڑا. یہ نظام کی وہیں کے وہیں ہے اور الٹیمیٹلی عمران خان اس اگریشن پہ آ رہا ہے. یہ اسی کے لیے وہ تاریخ نہیں دی کہ خان ایکچولی. پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی میسیج عوام کے لیے نہیں ہے، یہ بھی میسیج طاقتور حلقوں کو ہے، یہ بھی میسیج حکمرانوں کو ہے، یہ بھی میسیج وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے ہے، یہ میسیج زرداری کے لیے ہے، یہ میسیج اسلام آباد میں بیٹھے بادشاہوں کے لیے ہے کہ یار کوئی مجھے فیس سیونگ دے دو، مجھے کوئی راستہ دے دو، نہیں تو میں الٹیمیٹلی جو جنگ ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اب خان اپنا سب سے بڑا جو چھپا ہوا ہتھیار ہے وہ لے کے باہر آ گیا. وہ ہتھیار یہ ہے کہ وہ پورے نیشنل لیول پہ ہو سکتا ہے آپ روز سنیں جی آج 500 بندہ گرفتاری دے رہا ہے، آج 1000 بندہ گرفتاری دے رہا ہے، آپ 2000 بندہ گرفتاری دے رہا ہے، اور وہ اس لیول پہ لے کے لے آنا چاہ رہا ہے. ایک بات تو سچ ہے، باقی چیزیں میرا آپ انالیسس سے آپ اگری کریں یا ڈس ایگری کریں، جو میری اپنی ایماندارانہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ خان اس وقت پاکستان کا موسٹ پاپولر پولیٹیکل پرسنالٹی ہے، ون آف دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل فیس ہے، پاکستان کا مقبول ترین سیاسی جماعت ہے. اور اس کا الیکشن آنا میری سمجھ سے باہر ہے. اگر کوئی بھی فیئر الیکشن ہو پاکستان میں، پنجاب میں، KPK میں، سندھ میں کہہ سکتا ہوں، بلوچستان میں کہہ سکتا ہوں، تو یہاں پہ عمران خان کی مجھے کامیابی نظر آ رہی ہے اور یہ پورا نظام اس کی کامیابی کو اس کے ہاتھ سے لینا چاہ رہا ہے. اب خان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ وہ الٹیمیٹ جو ویپن ہے، جو الٹیمیٹ بم ہے وہ چلائے، اور وہ بم وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، وہ جیل بھرو مہم کا، جیل بھرو تحریک کا آغاز ہے. اب آنے والا وقت بتائے گا کہ جس طرح خان نے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بڑی سخت بات کی تھی، بہت بڑا ایک بم چلایا تھا کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا، میں لانگ مارچ کروں گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ تحریک جو وہ کہہ رہا ہے یہ بھی 0 ثابت ہوگی، یا واقعی یہ نظام کہیں پہ جا کے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ واقعی الیکشن کرا دیں اور جس کے پاس ووٹ ہے وہی پاکستان کو حکومت کرے. اس کے لیے آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی.